نے کہا تھا اور کہوں گا، ابو بکر صدیق افضل البشر اور فاطمہ جانے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے جو 2 عدد ویڈیو بھیجی ہے مولوی سنابل پیلی بھیتی کی، اگر میں ان کی زبان میں ان کا تعارف کروں جیسے کہ یہ اور دیگر علماء کو یاد کرتے ہیں تو چھکا، ہجڑا، ڈھولکی، فراڈیا، ٹپوری، مولوی سنابل، یہ وہ زبان ہے، یہ وہ الفاظ ہے جو اکثر و بیشتر ان کی کینسر زدہ زبان سے علماء حق کے لیے نکلتے ہیں۔ خیر، آپ نے ویڈیو سماعت کیا جس میں یہ صاحب حضرت سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات خاتون جنت جان احمد کی راحت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے لیے جان بشر کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ مقرر کوئی بھی ہو، خطیب کوئی بھی ہو، جب وہ کرسی خطابت پر بیٹھتا ہے تو وہ نائب رسول کی حیثیت سے بیٹھتا ہے۔ اس کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ میں قوم تک قرآن و حدیث کا سچا پیغام، بزرگوں کی سچی تعلیمات پہنچاؤں۔ تو بہرحال ایک مرتبہ تو انہوں نے اسٹیج پر جب ان کے والد موجود تھے اس وقت کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر ہیں اور فاطمہ جان بشر ہیں۔ اب یہ تعویل کریں گے تو کیا کریں گے کہ فاطمہ حضور کے گوشت کا ٹکڑا ہے اور حضور کی اصل یہ ہے کہ حضور بشر ہے، انبیاء سب کے سب بشر ہوتے ہیں۔ تو آپ وہاں ایک بشر کا تعارف نہیں کرا رہے تھے۔ جب آپ نے حضرت ابو بکر کو افضل البشر کہا تو انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل اور اسی سے موازنہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ حضرت فاطمہ جان بشر ہیں۔ تو حضرت فاطمہ کو جان بشر کہنا یعنی تمام انسانوں کی جان کہنا، یہ کتنی نری جہالت، علم سے دوری اور قرآن و حدیث سے لا تعلقی کے بنا پر ہے۔ جو لوگ چلا کر 10x10 کے کمرے میں ہاتھ میں مائک لے کر کہتے ہیں کہ مولوی کلیم فتاوی رضویہ پڑھنا نہیں جانتا، اردو تک نہیں آتی ہے۔ ارے بھائی، اردو بولنے میں اگر زیر زبر کی کمی بیشی ہو جائے یا لفظ کچھ کا کچھ ہو جائے تو اس پہ کوئی حکم نہیں لگتا ہے، لیکن ایسی صریح غلطی بزرگان دین اور مقدس ہستیوں کا تعارف کراتے ہوئے ہو جائے تو اس میں شرعی پکڑ ہے، اور اس پکڑ سے مولوی سنابل بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ تو اسٹیج پر کہا، دوسری مرتبہ یہ جاہل پھر کھڑے ہو کر ایک بڑا سا گمچھا ڈال کر حضرت فاطمہ کو جان بشر کہہ رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ انبیاء علیہم السلام بشر ہے تو اہل سنت کے یہاں انبیاء کا تعارف بشر کہہ کے نہیں ہوتا ہے، بلکہ نوری بشر، افضل البشر، سید البشر، اس حیثیت سے انبیاء کا تعارف ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جن کی تعلیمات کو عام کرنے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جب مصطفیٰ جان رحمت جو مشہور زمانہ سلام ہے اور اذان کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس میں جب سیدہ طیبہ طاہرہ کی ذات اقدس پہ سلام بھیجا تو وہ اشعار دیکھیے اعلیٰ حضرت کے، فرماتے ہیں: پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارۂ مصطفیٰ خجل آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہ وہ مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، ان پر لاکھوں سلام۔ تو مولوی سنابل کون سی گولی کھا کر تقریر کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو محض بشر کہہ رہا ہے؟ اگر حضور کو بھی کہہ رہا ہے تو یاد ہونا چاہیے کہ قرآن کریم سورہ مومنون کی آیت 33 آپ دیکھیں،
کہ انبیاء علیہم السلام کو بشر کہنا یہ کفار کا طریقہ کہا گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کے سردار جن کے پاس پیغام حق لے کر نبی پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، کہتے ہیں تم تو ہم جیسے آدمی ہو جو کھاتے ہو پیتے ہو، ہم ہی میں سے ہو، تمہارا کھانا پینا سب کچھ ہے۔ یعنی ان کے خیال میں جو نبی ہوگا اس کے لیے ملکوتی صفت ہونا چاہیے، یعنی کھانے پینے سے پاک و صاف ہونا چاہیے۔ تو انبیاء علیہم السلام کو بشر کہنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اہل سنت و جماعت جو عشاق رسول ہے، حضور علیہ السلام کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں، وہ حضور کا تعارف ایسے ہلکے انداز میں نہیں کرواتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ ظاہرہ کو جان بشر کہنا یہ کتنی بڑی غلطی ہے، اور دعویٰ بڑا بڑا فتاوی رضوی عام کرنے کا، تعلیمات اعلیٰ حضرت کو عام کرنے کا، اور اتنی ندی جہالت۔ پہلے سیکھ لو، پہلے پڑھ لو، تبھی تو 1.5 مہینے سے ٹھکائی کر رہا ہوں۔ ہاں، ہمیں بے علم کہتے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ علم سے کورا ہے، تو سامنے آ کے مناظرہ کیوں نہیں کر لیتے؟ جو بے علم ہو، جسے اردو پڑھنی نہ آتی ہو، ظاہر سی بات ہے اس سے مقابلہ کرنا تو عالم سے مقابلہ کرنے کے مقابلے میں بہت آسان ہے، اسے تو آپ منٹوں میں چت کر دیں گے۔ 1.5 مہینے کا وقت ہو گیا، تماشے کر رہے ہیں، جھگڑے، فساد، فتنہ، سوشل میڈیا کے اوپر غلاظت بھری پوسٹیں کرنا، کسی عالم دین کو حیضی بچہ قرار دینا، گستاخ اہل بیت قرار دینا، کیا یہ سیدہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کہ سیدہ ظاہرہ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند و سورج نے جن کا آنچل نہ دیکھا، یعنی اس قدر عفت مآب ہیں اور ایسی پاکیزہ خاتون ہے، بلکہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو حضور علیہ السلام نے جنہیں اپنے گوشت کا ٹکڑا قرار دیا ہے، اور انہیں غضبناک کرنے کو فرمایا کہ جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ ایسی پاک باز خاتون، ایسی نیک سیرت خاتون، ایسی مقدس خاتون کہ جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے اللہ والوں نے نذران عقیدت ادب کے ساتھ پیش کیا ہو، انہیں جان بشر کہنا، جان بشر یعنی تمام انسانوں کی جان کہنا، کیا یہ نری جہالت نہیں ہے؟ اسی لیے ہم 1.5 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ ان ڈھولکیوں کے چکر میں مت پڑو، جو صرف 10x10 کے کمرے میں 4 لوگوں کے سامنے گلا پھاڑ پھاڑ کے پورا زور لگا کر بیان کرتے ہیں اور باطل کو حق ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے بے علموں سے دور ہو جاؤ، اور جو علم والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قرآن و سنت سے تمسک کرتے ہیں، قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہیں، جو شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، جیسے ہمارے شیخ محترم علم کا دریا تاج الشریعہ، ان سے، ان کے صاحبزادہ گرامی سے، حضور محدث کبیر سے، ان کے دامن سے وابستگی اختیار کرو۔ یہ اللہ والے تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ دوران تقریر اگر اس طرح کی بات نکل جائے روانی میں تو کوئی بات نہیں، جب احساس ہو جائے رجوع کر لینا چاہیے، لیکن وہی بات پھر کمرے کے اندر کہنا حضرت فاطمہ کو جان بشر، یہ کس حیثیت سے قبول ہو سکتا ہے؟ جان بشر یعنی بشر کی جان، اور اس کے پہلے کہا جا رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر افضل البشر ہیں۔ تو جب حضرت صدیق کو افضل البشر کہا جا رہا تو انسانوں کی جمع مراد لی جا رہی ہے کہ تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، تو پھر حضرت فاطمہ کو جان بشر کہتے وقت انسانوں کی جمع مراد نہیں لی جا رہی ہے۔ اگر صرف حضور مراد لیے جا رہے ہیں تب بھی حضور کو بشر کہنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اگرچہ حضور علیہ السلام اور تمام انبیاء بشر ہی ہیں، لیکن وہ ہماری آپ کی طرح بشر نہیں۔ یہ تو وہابیوں کی بولی ہے کہ وہ محض معمولی بشر ہیں، بے بس بشر ہیں، مجبور بشر ہیں۔ یہ اہل سنت کی بولی نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت تو انہیں سید البشر قرار دیتے ہیں، تمام آدمیوں کا سردار، اس میں انبیاء بھی آ گئے، سب آ گئے۔ تو بہرحال ایسی نری جہالت یہ لوگ اسٹیج پر عوام میں کرتے ہیں، اور لوگ انہیں اپنا پیر مغاں بنا کر گھوم رہے ہیں، انہیں تعزیہ بنا کر گھوم رہے ہیں، ان کی عقیدت میں مرے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے، کروڑ حق کروڑ احسان عظیم ہے کہ اب علماء نے ہر چہر جانب سے ٹھکائی کا سلسلہ شروع کیا، تو ان کی عقیدت مندوں میں دن بدن کمی آ رہی ہے۔ اب جو کچھ بچے کچے ہیں وہ چھٹپٹا رہے ہیں کہ کسی طرح پیر صاحب کی عزت بچ جائے، لیکن پیر صاحب جب نرے جاہل ہیں اور اس طرح کی بکواس بازیاں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے شرع سب پر حجت ہے، پکڑ تو ہوگی۔ تو اس کا جواب مولوی سنابل یا ان کے چیلے چاپڑ ضرور دیں کہ اس نے جو جان بشر کہا ہے وہ کس حیثیت سے کہا ہے، اور کیا اس میں شرع کی پکڑ نہیں ہے؟
اور کیا یہ لفظ درست ہے جان بشر کہنا؟ جان بشر کی جگہ کیا لفظ ہونا چاہیے تھا؟ جنہیں اتنا تک بولنا نہیں آتا ہو، ایسے لوگوں کو پیشوا بنانا، امام بنانا، پیر بنانا، دینی رہبر بنانا، ان کی تعظیم و تکریم کرنا، ان کے جلسے کروانا، ان سے مرید ہونا، ان کو نظر پیش کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ ایسے گھپلے باز لوگوں سے اہل سنت و جماعت کو چاہیے کہ دوری بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس چینل سنی جمعیت الاحناف واٹس ایپ چینل کے ممبرز زیادہ سے زیادہ بڑھاتے رہیے۔ جتنی بھی ایسی فکر رکھنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کی ٹھکائی موقع بموقع ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اہل سنت کے سچے مذہب پہ